آپ سن رہے ہیں جی آصف محمود صاحب، آپ خوش آمدید آپ کو پروگرام میں. اور میں تعارف چھوٹا سا کرا دوں کہ آصف محمود نے ماشاءاللہ ابھی ایک حال ہی میں ایک کتاب بھی لکھی تھی، اس میں سید علی گیلانی نے بڑے سنہری حروف ان کے لیے لکھے. تو آج آصف صاحب آپ سے اظہار افسوس بھی کریں گے اور آپ سے سنیں گے بھی. بس سوال ہم آپ پہ چھوڑتے ہیں کہ آپ سید علی گیلانی کی ذات کے اوپر اپنے خیالات کا اظہار کریں. مجھے معلوم ہے کہ جب آپ لکھیں گے تو لفظ جو ہے وہ رلا رلا دیں گے. آج ہم نے بہت مناسب لوگوں میں سے آپ کو مناسب چنا کیونکہ آپ کا ان سے بڑا تعلق تھا. فرمائیے آصف صاحب. اصل میں چوئی صاحب، جب صبح مجھے پتا چلا کہ سید علی گیلانی فوت ہو گئے، رات کو تو میں فون آف کر کے سو گیا، صبح اٹھا تو پتا چلا، تو میرے ذہن میں بھی پہلا سوال یہی آیا کہ تعزیت کے لیے مجھے سب سے پہلا فون کس کو کرنا چاہیے. تو پھر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ہر پاکستانی کو خود سے تعزیت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ کسی ایک فرد کی موت نہیں ہے، یہ اس شخص کی موت ہے جو مجسم پاکستانیت تھا. تو یہ تو پاکستان کا عاشق گیا ہے، یہ تو پاکستان کے ہر گھر کا دکھ ہے. تو یہ تو ہر بندہ اپنے گھر میں تعزیت کرے. بلکہ وہ میں آپ کو ایک دلچسپ بتاؤں کہ بات کے میرے چھوٹے بچے آج گھر میں اسی کو ڈسکس کر رہے تھے. تو سب سے چھوٹا جو میرا بیٹا ہے وہ پوچھ رہا تھا کہ یہ علی گیلانی کون ہے. تو جو بڑی بیٹی تھی وہ اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، میں سن رہا تھا کہ علی گیلانی یہ ہیں. پھر اس نے اس بحث کو سم اپ کیا اور اس نے کہا کہ تم یوں سمجھو کہ کشمیر کے قائد اعظم فوت ہو گئے. اللہ اکبر. تو چونکہ بچوں کو قائد اعظم کا تو پتہ ہے نا کہ قائد اعظم کیا ہے. کمال بات. تو باقی سچی بات ہے چوئی صاحب، علی گیلانی پر بات کریں گے لیکن کچھ دن ٹھہر کے کریں گے. ابھی تو علی گیلانی پہ بات کرنا ممکن نہیں ہے. میں آج دن میں لکھنے لگا اور بڑی مشکل سے میں نے لکھا، کیونکہ وہ ایک تو دوستوں کا تقاضا تھا کہ علی گیلانی صاحب پہ صبح ایڈیشن ہے تو آپ نے اس کے لیے کچھ ہمیں لکھ کے دیں. ابھی جب ہوش ٹھکانے آئیں گے تو پھر بات کریں گے، پھر لکھیں گے علی گیلانی صاحب کے اوپر. یہ کوئی تھوڑا اور معمولی دکھ تو نہیں ہے نا. وہ ایام جاہلیت کے عربوں کا شاعر تھا، امرؤ قیس بہت بڑا شاعر تھا. تو اس نے ایک جگہ لکھا کہ کچھ کہیں کہتا ہے کہ شتربانوں نے مجھے کہا کہ عقل کرو، صبر کرو. تو میں نے انہیں کہا کہ تمہارا برا ہو، تم مجھے آج کے دن صبر کا کہہ رہے ہو. آج کے دن تو آنسو جو ہیں وہ میری شفا ہیں. تو بات یہ ہے چوئی صاحب کہ آج تو علی گیلانی پہ بات کرنا بڑا مشکل ہے. آج تو خود کو سنبھال ہی لے کوئی تو وہی بڑی بات ہے. وہ اب دیکھیں، میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس گھرانے نے کمال کر دیا کربلا سے لے کے سریف تک. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ علی گیلانی کو تو پھر پاکستان کے جھنڈے میں وہ لپیٹا گیا تو انڈیا والے جبرن لے کے چلے گئے، جبرن دفن کر لیا. لیکن امام حسین کا تو سر مبارک کہیں تھا اور جسم مبارک کہیں تھا. اور جنازے ادھر بھی ایک قبیلے کے کچھ لوگوں نے آ کے دوسرے دن پڑے تھے، یہاں بھی جنازوں میں کسی نے شریک نہیں ہونے دیا. وہاں بھی خیموں سے رونے کی آوازیں تھیں، یہاں بھی علی گیلانی کے گھر والے، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں رو رہی تھیں. تو وہ افتخار عارف نے کہا ہے نا کہ وہی پیاس وہی دشت، بلکہ وہی دشت وہی پیاس وہی گھرانہ ہے، اور مشکیزے کا تیر سے رشتہ بہت پرانا ہے. واہ واہ واہ.